اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مانا ہوا شخص، سب سے بہترین انسان اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اب دنیا چینج ہونے والی ہے، سلیوری کے توپ ریموو ہونے والے ہیں، دا ایج آف اگنورینس ڈسٹروئے ہونے والی ہے، ناحق خون محفوظ ہونے والا ہے، بیواؤں کو تحفظ ملنے والا ہے، بچوں پر رحم اور بڑوں کا احترام ہونے والا ہے، انسان کو انسانیت کا مطلب سمجھ آنے والا ہے، دنیا کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ملنے والا ہے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آنے والا ہے۔ ویلکم ٹو مائی ریشنل ٹاک کی سیریز وی نیڈ 313 پیپل۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ایسی پرسنالٹی کی پیدائش کے بارے میں کہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو جناب معاب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ 2 شمبا یعنی سوموار کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی، اور سال وہی تھا جس میں ابرہ نے مکے پر اٹیک کیا تھا۔ اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل 571 عیسوی کی 22 تاریخ تھی۔ ایٹ دا ٹائم آف برتھ دایا کا کام سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر نے سر انجام دیا۔ ایک حدیث ہے، جناب معاب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو ایک خواب آئی کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے، جس کی وجہ سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ولادت کے بعد سیدہ آمنہ نے عبد المطلب کو یہ گڈ نیوز بھجوائی، تو آپ کو آپ کے دادا سیدنا عبد المطلب خانہ کعبہ میں لے گئے، اس ہوپ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی۔ آپ کا نام محمد رکھا۔ 7ویں دن ختنہ اور عقیقہ کیا اور لوگوں کو کھانے پر انوائٹ کیا۔ مائی فرسٹ پوائنٹ از نو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام لوگوں کے لیے ایک ماڈل ہے، تو میری پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب وہ بچوں کا نام رکھیں اچھا مقصد بھی رکھیں اور اچھا نام بھی رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کی لونڈی ایمن گود کھلایا کرتی تھی، وہ حبشن تھیں اور ان کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا فضل کیا، انہوں نے دور نبوت کو پایا، اسلام لائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5 یا 6 ماہ بعد فوت ہو گئی۔ اس کے بعد سویبہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 بچوں نے دودھ پیا تھا، تو وہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہوئے۔ نمبر 1 مسروح، سویبہ کا اپنا بیٹا۔ نمبر 2 حمزہ بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ نمبر 3 ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی۔ تو اس کے بعد ایک خوش قسمت خاتون حلیمہ بنت ابی زویب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے ہسبینڈ کا نام حارث بن عبد العزہ تھا، اور وہ دونوں کے دونوں بنو سعد بن بکر بن حوازن سے بلونگ کرتے تھے۔ اس کے 3 بچے تھے، عبداللہ، انیسہ، جدامہ، ان کا لقب شیما تھا، اور وہ اسی نک نیم سے فیمس ہوئیں، اور یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی ہوئے۔ تو 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر رہے، مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد حلیمہ نے کچھ الگ محسوس کیا۔ نمبر 1 بچے سے محبت ہونا تو ایک نیچر کی بات ہے۔ نمبر 2 اس وقت اس علاقے میں قحط سالی تھی، مگر حلیمہ کا گھر خوشیوں سے مالا مال تھا۔ نمبر 3 جانور روٹین سے زیادہ دودھ دیا کرتے، جس کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت تھی۔ نمبر 4 مریل گدی بھی تیز رفتاری سے چلا کرتی تھی۔ ادھر حلیمہ کا معمول تھا کہ وہ ہر 6 ماہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لاتی اور آپ کی فیملی کے ساتھ ملواتی، مگر اب کی بات حلیمہ نے کہا کہ مجھے مکہ کی بیماریوں سے ڈر لگتا ہے، اس وجہ سے آپ بچے کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 2 سال حلیمہ کے گھر رہے، ٹوٹل 4 سال ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ چاک ہونے کا واقعہ پیش آ گیا، جس سے ڈرتے ہوئے حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے ہاں بھیج دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا اور دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر واپس لٹا دیا۔ تو ادھر بچوں نے جب دیکھا یہ ماجرا تو آپ کی والدہ یعنی دایا کو یہ ساری خبر بھجوائی، تو وہ لوگ دوڑ کر آئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ مسلم شریف میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کے نشانات دیکھا کرتا تھا۔
اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے اندر تقریباً 2 سال گزارے اور پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر اور دادا کا ننھیال بھی تھا۔ 2 ماہ گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔ تو اب بوڑھے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے اور گارڈین شپ کی رسپانسبلٹی اٹھائی۔ وہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، ان کا ایک خاص فرش ہوتا تھا جہاں پہ بیٹھنے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے اور کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن ایک نرالی شان ہوگی۔ بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جناب معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اٹھائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے۔ وہ اتنے مالدار تو نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت دی۔ ایک آدمی کا کھانا گھر والوں کے لیے کافی ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب معاب صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و شکر کا نمونہ تھے۔ تو یہاں پہ کچھ پوائنٹس عرض کرنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، اگر یتیم ہو بچہ تو یتیم سے لو کرنا۔ نمبر 2، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرنا۔ نمبر 3، اور دل میں یہ امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نرالی شان کرے گا اور ان کے لیے دعائیں بھی کرنا۔ نمبر 4، اگر مالدار آپ نہیں ہیں تب بھی یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا یتیم کی وجہ سے۔ نمبر 5، اس کو کام کاج کرنے کا عادی بنانا یعنی خود کفیل بنانا۔ نمبر 6، اس کی جان اور مال کی حفاظت کرنا۔ تو چلیں ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 12 سال ہی ہوئی تھی، تو ٹریڈ کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ملک شام گئے۔ تو جب قافلہ شام کی حدود میں پہنچا ہی تھا تو بصرہ شہر کے قریب ایک عیسائی راہب بحیرہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ اپنے گرجے سے باہر آیا اور قافلے سے گزرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کہا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ جب آپ اس گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے اس وقت کوئی ایسا درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ نبی کے علاوہ یہ دونوں چیزیں کسی کو سجدہ نہیں کرتی، اور میں ان کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، اور یہ مہر نبوت کی نشانی ہم اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ اس بچے کو ملک شام نہ بھیجا جائے کیونکہ یہودیوں اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 20 سال ہوئی تھی کہ ذی قعدہ کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں 2 فریقین کے درمیان لڑائی ہوئی۔ ایک طرف قریش اور کنانہ تھے اور دوسری طرف کیس اور گیلان کا قبیلہ تھا۔ اس میں بہت سے لوگ مارے گئے اور اس کے بعد پھر صلح ہوئی اور طے ہوا کہ جس طرف کے مقتولین زیادہ ہوں گے وہ زائد مقتولین کا خون بہا لیں گے، اور باہمی عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں جناب معاب صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس جنگ کا نام جنگ فجار اس لیے پڑ گیا کیونکہ یہ جنگ حرام مہینوں میں لڑی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو بیان کرنے سے پہلے کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ پوائنٹ بچوں کے متعلق ہیں۔ نمبر 1، کسی کے اوپر بوجھ نہ بننے کی کوشش کرنا۔ نمبر 2، ہارڈ ورک کرنا۔ نمبر 3، امانت اور سچائی کے ساتھ دنیا کو ریپریزنٹ کرنا، اپنے آپ کو فزیکلی فٹ اور مینٹلی سٹرونگ رکھنا۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہے آپ کی جان بھی چلی جائے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر پسند آئے تو شیئر اور لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مع السلام۔